اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے ایک سچ کے بارے میں ہے۔ 3 صحابہ کرام ایک جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ منافقین بھی تھے جو شریک نہیں ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھا کہ ابھی جائیں گے۔ ایسی سوچتے سوچتے وقت گزر گیا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تھے جو گھوڑ سوار اچھے تھے، تیر انداز بھی تھے، بہت شہرت والے تھے، عزت والے تھے، پیسے والی بھی تھے۔ انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ گھوڑ سواری تو مجھے بہت اچھی آتی ہے، میں 1-2 دن بعد بھی جاؤں گا تو بھی میں پہنچ جاؤں گا۔ یہی کرتے کرتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آ گیا۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بہانہ بنا کر چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام ان کی باتیں سن کر انہیں جانے کی اجازت دیتے۔ منافقین یہ سمجھتے تھے ہماری جان چھوٹ گئی، ہم تو جھوٹ بول کر سچے ثابت ہو گئے، حضور کو تو اطمینان دلا چکے، مگر یہ صحابہ جو تھے یہ تو سچے ایمان والے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو نبی علیہ السلام کو تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر دیں گے، مگر ہمارا معاملہ تو پروردگار کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ یہ جھوٹ ہمارے لیے کہیں تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی بات کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اس وجہ سے نہیں جا سکے، آج کل کرتے رہے، نیت تو جانے کی تھی مگر بس سستی آ گئی، یہاں تک کہ آپ جہاز سے بھی واپس آ گئے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات چیت بند فرما دی اور صحابہ کرام کو بات چیت کرنے سے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ کعب بن مالک سے بات نہ کی جائے۔ اس واقعہ سے بے اختیار ہو کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں اے اللہ، مجھے کن کن آزمائشوں کا شکار ہونا ہوگا، کن کن آزمائشوں میں مجھے پڑنا ہے۔ بالا آخر وہ دن بھی آ گیا جب پروردگار نے قرآن میں یہ آیت اتاری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ ان کی یہ حالت بن گئی تھی کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا یہ زمین اتنی چوڑی تو ہے لیکن مجھے تنگ محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کو تنہا سمجھتے تھے، بے بس مجبور سمجھتے تھے۔ ظنوا الا ملجأ الا الیہ، اور ان کا یہ گمان تھا کہ اب اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ اس پر پروردگار نے دستگیری فرمائی، ان کی مدد فرمائی، ان پر وحی اتری۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، صحابہ کرام کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، فرمایا کعب بن مالک کو بلایا جائے۔ انہیں بلایا گیا، آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ خود قرآن پاک میں فرما دیا معلوم ہوا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے اللہ تعالی ہر حال میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔